سب سے پہلے میں بتاتا چلوں کہ ہم نے آپ لوگوں کو زحمت کس لیے دی ہے۔ بیسیکلی ہم سب کا تعلق خیبر پختونخوا کلچر اینڈ ٹورزم اتھارٹی کے سے ہے۔ ہم وہاں پہ بحیثیت کانٹریکٹ ملازمین اگست 2021 سے لے کے سپٹمبر 2024 تک اپنی خدمات سر انجام دے چکے ہیں۔ ہماری آج کی میڈیا ٹاک کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری آواز کو میڈیا کی طرف سے اٹھانا انتہائی ضروری ہے، اور میڈیا اس ملک کا واحد ادارہ رہ گیا ہے جو ابھی اپنے لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ آج بھی انڈیپینڈنس، فریڈم آف ایکسپریشن اینڈ فریڈم آف انفارمیشن کی اہمیت کو سمجھتا ہے۔ لہٰذا ہم سمجھتے ہیں کہ میڈیا کے تھرو ہم اپنی آواز ان حلقوں تک پہنچا سکتے ہیں جہاں پر ہماری داد رسی کی جا سکتی ہے۔ آج کی اس پریس کانفرنس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو یہ بتایا جائے کہ کانٹریکٹ ملازمین جو تھے ان کا ٹورزم اتھارٹی میں آنا کیسے ہوا، انہوں نے اپنے دور میں کیا کچھ کیا، اور ہمارے جانے کے بعد جو ہے اتھارٹی کے کیا حالات ہیں اور کس طرح سے وہاں پہ اس وقت ناانصافی کی حکمرانی ہے۔ تو اس سلسلے میں دعوت دینا چاہوں گا ہمارے جو ایک سینئر کولیگ ہیں مسٹر ثاقب کو، وہ آپ کو ان تمام حقائق سے پردہ اٹھائیں گے اور آپ کے سامنے ان تمام چیزوں کو رکھیں گے جس کے لیے ہم نے آج آپ کو زحمت دی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفصیل میں جانے سے پہلے میں تھوڑا بیک گراؤنڈ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا چلوں۔ خیبر پختونخوا کلچر ٹورزم اتھارٹی 2019 میں ہمارے وجود میں آئی۔ اس سے پہلے صوبے کے اندر 4 مختلف ڈپارٹمنٹ کام کر رہے تھے کلچر اور ٹورزم میں۔ ایک تھا ڈائریکٹریٹ آف کلچر، ایک تھا ڈائریکٹریٹ آف ٹورزم سروس ونگ پیتام تھا، اور ٹورزم کارپوریشن۔ 2019 میں صوبائی حکومت نے صوبائی اسمبلی سے ایک ایکٹ پاس کیا۔ اس کے تھرو اس نے صوبائی حکومت نے جو 4 ڈپارٹمنٹ تھے ان کو ختم کر کے ایک اتھارٹی بنائی، اور اس ایکٹ میں 2 سیکشن جو تھے وہ اسپیسیفکلی وہ امپلائی جو ہے ملازمین ان کے حوالے سے تھے۔ ایک تھا سیکشن 8 اور ایک تھا سیکشن 32۔ سیکشن 8 ان ملازمین کے لیے تھا جو کارپوریشن، ڈائریکٹریٹ آف کلچر اور ڈائریکٹریٹ آف ٹورزم سروس ونگ کی جو ملازمین تھیں ان کے لیے سیکشن 8 تھا، اور جو مارکیٹ سے نئے لوگ لینے تھے، جو ایکسپیرینس لوگ لینے تھے، جو اپنی فیلڈ میں ماہر تھے، ان کو لینے کے لیے سیکشن 32 ایکٹ میں شامل کیا گیا۔ سیکشن 8 میں جو سیکشن 8A ہے وہ کہتے ہیں کہ ڈائریکٹریٹ آف کلچر اور ڈائریکٹریٹ آف ٹورزم سروس ونگ کی جو ملازمین ہیں، چونکہ وہ سیول سرونٹ ہیں، تو اس کے لیے ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ میں ایک سرپیسٹول بنایا جائے گا، اور ان ملازمین کو ادھر ٹرانسفر کر کے پھر اس سے آگے جن جن ڈپارٹمنٹ میں ان کی ضرورت ہوں گی ادھر ان لوگوں کو شفٹ کیا جائے گا۔ جو ٹورزم کارپوریشن کے ملازمین تھی، چونکہ ٹورزم کارپوریشن 1984 جو کمپنی ایکٹ ہے ان کے نیچے ایک پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی تھی، تو ان کے جو ملازمین تھے وہ کانٹریکٹ بیس ملازمین تھے، گورنمنٹ امپلائی تو وہ تھے نہیں، تو ان کے لیے سیکشن 8(4)(b) اور C ایکٹ میں رکھا گیا، اور سیکشن 8(4)(b) اور C یہ کہتے ہیں کہ ان کے لیے ایک سکروٹی کمیٹی بنی گئی۔ سکروٹی کمیٹی ان لوگوں کی جو سکروٹی ہے وہ سروس ریگولیشن 2020 کی شیڈول 1 کے مطابق ان کی سکروٹی کرے گی، ان کی اپنی سکروٹی ریگولیشن ہوگی۔ مطلب ان کا یہ ہے کہ وہ دیکھے گی کہ اگر ایک مینیجر کا پوسٹ ہے اس کے لیے جو کوالیفیکیشن درکار ہے، کیا کارپوریشن کے ملازمین کے پاس وہ کوالیفیکیشن ہے یا نہیں ہے، ایج لمٹ، ایکسپیرینس وغیرہ، اور اس کے بعد ان کو جو ہے وہ لانگ ٹرم کانٹریکٹ پر اتھارٹی میں ریٹین کیا جائے گا۔ اچھا، آگے جب 2019 میں ایکٹ پاس ہوا، اس کے بعد ایک سکروٹی کمیٹی ان لوگوں کے لیے بنی، سکروٹی گورنمنٹ ان کے لیے ایک سکروٹی ریگولیشن بنا دی۔ سکروٹی ریگولیشن میں سیکشن 4، سیکشن 6 اور سیکشن 11 یہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں کو جو ہے شیڈول 1 کے مطابق ان لوگوں کا سکروٹی کیا جائے گا۔ جب کمیٹی بنی اور ان کمیٹی بننے کے بعد ان کی سکروٹی کا عمل شروع ہوا، تو اس میں اس وقت کے جو کمیٹی ممبرس تھے انہوں نے بغیر سکروٹی کے ان لوگوں کو صرف اسی بیس پر کہ کارپوریشن میں ان کی پرفارمنس بہتر تھے، ان کو CTA میں یا جو کلچر ٹورزم اتھارٹی ہے اس میں شامل کرنے کی ریکمنڈیشن دی۔ اس وقت اس کمیٹی کے ایک ممبر جو اسٹیبلشمنٹ ڈپارٹمنٹ کا نمائندہ تھا، اس نے اختلاف کیا میجارٹی کے ساتھ
کہ مطلب جو اسکرونٹی کمیٹی ریگولیشن ہے وہ یہ کہتی ہے کہ ہم نے شیڈول 1 کے مطابق ان کا اسکرونٹی کرنا ہے، ان کے پرسنل فائل ہمیں چاہیے ہوگی، ان کی ایچ آر پروفائل چاہیے ہوگی، اور ہم ایک ایک کی انڈیویجول پروفائل چیک کرنے کے بعد اپنی ریکمنڈیشن دیں گے کہ آیا یہ لوگ ایلیجبل ہے یا نہیں. لیکن میجورٹی کے ڈیسیجن کی وجہ سے یہ لوگ سی ٹی اے میں مرج ہو گئے. اچھا، جب یہ لوگ مرج ہو رہے تھے تو اس وقت ان کو ایک آفس آرڈر ایشو کیا گیا، اور اس آفس آرڈر میں میں اپنی مدعی کی طرف آ رہا ہوں، جو ہمارا آج کا مین ٹاپک ہے. یہ ملازمین لانگ ٹرم کانٹریکٹ پر مرج ہو گئے. اب ان کے بعد انہوں نے کورٹ میں ایک کیس کیا اپنے لیے کہ ہم چونکہ کارپوریشن میں ریگولر ملازمین تھے اور ادھر ہمیں لانگ ٹرم کانٹریکٹ پر ریٹین کیا گیا ہے، تو لہٰذا ہمیں جو ہے وہ مطلب ریگولر ملازمین تصور کیا جائے یا ہمارا اسٹیٹس ریگولر ملازمین کا ہو. تو کورٹ نے اپنے انٹرن آرڈر میں جو 2022 میں آپ سب کے ساتھ وہ بھی شیئر کر لوں گا، اس میں کورٹ نے جو ان کا انٹرن آرڈر تھا کورٹ کا، بڑا کلیئرلی کورٹ نے اس میں کہا ہے کہ جو کورٹ ہے اس نے ان کی انیشیل اپوائنٹمنٹ، جو کارپوریشن میں ان کی انیشیل اپوائنٹمنٹ ہوئی تھی، ان کو ہم نے، کورٹ کہتی ہے کہ ہم نے وہ بھی چیک کیا، اور اس میں ہمیں یہ معلوم ہوا کہ یہ جو ملازمین تھی کارپوریشن میں یہ کانٹریکٹ بیس پر بھرتی ہوئے تھے. پھر یہ ڈیسیشن میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گا. اس میں جو سیکشن 6 ہے اس میں یہ کورٹ کا یہ وہ ہے. پھر سیکشن 7 میں کورٹ کہتی ہے کہ the petitioner has not produced any documentary evidence before us which show that they are the regular employee of the corporation. مطلب کورٹ یہ کہتی ہے کہ جو پٹیشنر ہے ان لوگوں نے ابھی تک کورٹ میں ایسا کوئی ثبوت پیش نہیں کیا ہے جو یہ ثابت کرے کہ یہ کارپوریشن میں ریگولر امپلائی تھے. تو لہٰذا یہ چونکہ کانٹریکٹ امپلائی ہے تو آپ کانٹریکٹ امپلائی تھے. ان لوگوں نے پھر اس کے بعد جو ہمارا ایک انفارچونیٹلی ایک نظام ہے، تاریخ بدل جاتا ہے، پھر نیکسٹ ہیئرنگ. تو اب سپٹمبر میں ان لوگوں نے کیا کیا کہ کورٹ سے اپیل کی کہ ہم جو ہے، ان کو لگ رہا تھا کہ چونکہ کورٹ کا ڈیسیجن ہمارے خلاف آئے گا، جو کہ مطلب ان کے انٹرنل آرڈر میں کلیئرلی کورٹ نے لکھا ہوا ہے، تو ان لوگوں نے کورٹ کو ریکویسٹ کی کہ ہمارا جو یہ کیس ہے یہ آپ بورڈ آف ڈائریکٹر میں بھیج دے، وہ ہمارے گریوینسز سنیں گے. کورٹ نے ان کے جو ہے وہ درخواست منظور کر کے ان کا کیس بورڈ آف ڈائریکٹر کو بھیج دیا. کل جو ہے 23 تاریخ کو بورڈ آف ڈائریکٹر کی 4تھی میٹنگ ہماری ہو رہی ہے جو 2024 میں، مطلب کل ان کا وہ ہونا ہے. تو اس میں ایجنڈا آئٹم نمبر 3 میں، جو کہ ہمارا آج کا مین وہ مدعا ہے، ایجنڈا آئٹم نمبر 3 میں ان کے لیے ایک سروس ریگولیشن رکھی گئے ہیں، اور ان سروس ریگولیشن کو نام دیا گیا ہے سروس ریگولیشن 2024، جو کہ ٹورزم ایکٹ کے بالکل خلاف ہے. اس کی جو ریزن ہے وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا چلوں. جب یہ لوگ ریٹین ہو رہے تھے، جب ان کے لیے اسکرونٹی کمیٹی بنی، تو اسکرونٹی کمیٹی میں جو اسکرونٹی کمیٹی کی جو ریگولیشن تھی اس میں سیکشن 4 میں، سیکشن 6 میں اور سیکشن 11 میں کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ ان لوگوں کے اوپر ریگولیشن 2020 جو اس وقت جو تھے وہ منظور ہو گئے تھے، وہ ان کے شیڈول 1 کے مطابق ان کی اسکرونٹی ہوگی. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو اسکرونٹی کمیٹی ریگولیشن 2020 تھے یہ ان لوگوں کے اوپر امپلیمنٹ ہوتے ہیں. بس سر اب میں اسی طرف آ رہا ہوں، صرف 1 منٹ مجھے دے تو میں بس اسی طرف، میں نے کلوز مطلب وہ میں مین ٹاپک کی طرف آ گیا ہوں. تو اس وقت جو مطلب وہ ریگولیشن ان لوگوں کے اوپر امپلیمنٹ ہو گئی. ہمارا جو آج مین مقصد ہے وہ یہ ہے کہ جو ایجنڈا آئٹم نمبر 3 ان لوگوں نے بورڈ آف ڈائریکٹر کی میٹنگ میں ڈالا ہے، یہ ٹورزم ایکٹ کی خلاف ورزی ہے، کیونکہ آلریڈی ٹورزم اتھارٹی میں ریگولیشن 2020 موجود ہے. ایک ریگولیشن کے اوپر دوسرا ریگولیشن بنایا جا رہا ہے جو کہ قانون کی خلاف ورزی ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس ریگولیشن میں تو امینڈمنٹ کی جا سکتی ہے، وہ ایک نارمل سی ایک طریقہ کار ہے، لیکن ایک ریگولیشن کی موجودگی میں آپ کیسے دوسری ریگولیشن بنا سکتے ہیں؟ اور دوسری ریگولیشن بنانے کا مقصد یہ ہے کہ چور دروازے سے ان کارپوریشن کے ملازمین کو ریگولرائز کرنا ہے. وہ کیسے، وہ میں بھی آپ لوگ کے ساتھ بتاتا چلوں. جو نیا ریگولیشن ہے، مطلب جو ریگولر ملازمین ہوتے ہیں ان کے پاس کیا بینیفٹ ہوتے ہیں.
60 ईयर में वो रिटायर होगा, उसका CP फंड या GP फंड जो भी फार्मूला है उसके हिसाब से उनको वो मिलेगा, उनकी प्रमोशन होगी, वो डिप्यूटेशन में दूसरी इदारे में जा सकते हैं, एनुअल इंक्रीमेंट उनको मिलता है। रेगुलर मुलाजिमीन के लिए ये सब कुछ दरकार होते हैं, उसको हम रेगुलर मुलाजिमीन कहते हैं। इन रेगुलेशन में ये सारी चीज़ें शामिल कर दी गई कि 60 साल में ये इनका रिटायरमेंट होगा, जबकि ये कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिमीन थे, इनका 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट था जो अक्टूबर 2023 में ख़त्म हो चुका है। आज से तकरीबन 1 साल या 1.5 साल पहले ख़त्म हो चुका है, लेकिन ये अभी तक अथॉरिटी के अंदर काम कर रहे हैं। रेगुलेशन में दूसरा जो पॉइंट है वो ये डाला गया है कि इसके ट्रांसफ़र होंगे, इनको जब ये रिटायर होंगे उनको CP फंड या GP फंड के फार्मूले के तहत उनको पेंशन वगैरह मिलेगा, ये एनुअल इंक्रीमेंट पर, तो मतलब कहेंगे हम इनको कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिमीन, लेकिन वो सारे मराहत उनको हासिल होंगे जो एक रेगुलर मुलाजिम। तो ये चोर दरवाजे से, कहने का मतलब ये है कि चोर दरवाजे से इन लोगों को रेगुलराइज करना है, जबकि कोर्ट ने जो मतलब इनका केस भेजा है BOD में, उनको स्टेटस क्लियर करने के लिए भेजा है कि आए ये कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिमीन है या रेगुलर मुलाजिमीन है। लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं, ये रेगुलेशन इनके लिए बना रहे हैं और रेगुलेशन के थ्रू उनको रेगुलराइज कर रहे हैं। और मैं एक और चीज़ आप लोग के साथ शेयर करूँ जो इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि देखिए ये इन लोगों का वो ऑर्डर है, मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ, ये वो ऑर्डर है जब ये रिटेन हो गए थे CTA के अंदर, कल्चर टूरिज़म अथॉरिटी में, तो ये ऑर्डर इन लोगों को जो है वो इशू किया गया। इस ऑर्डर में जो है 5 नंबर पे लिखा है सर्विस शैल बी गवर्न्ड बाय द खैबर पख्तूनख्वा कल्चर टूरिज़म अथॉरिटी इम्प्लाई अपॉइंटमेंट एंड कंडीशन ऑफ सर्विस रेगुलेशन 2020 के नीचे ये लोग काम करेंगे। जब 2020 के नीचे ये लोग काम करेंगे तो ये 2020 इन लोगों के ऊपर इम्प्लीमेंट होता है, जबकि अथॉरिटी का मौक़िफ़ ये है कि नहीं, ये 2020 इन लोगों के ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, ये जो है इनका इनिशियल अपॉइंटमेंट अदर है। इसके अलावा जो है सर ये जो है ये स्क्रूटनी कमेटी रेगुलेशन है, इसमें सेक्शन 4 में कहते हैं कि इन लोगों का जो स्क्रूटनी किया जाएगा वो शेड्यूल 1 के मुताबिक होगा। शेड्यूल 1 2020 रेगुलेशन में है, और शेड्यूल 1 क्या होता है कि एक्सपीरियंस का कितना होगा, क्वालिफ़िकेशन क्या होगी, ये सारे वो है। जबकि नए रेगुलेशन में जब इन लोगों ने शेड्यूल 1 डाला हुआ है तो उसमें एक ही क्राइटेरिया है कि ये बंदा सिर्फ टूरिज़म कॉरपोरेशन का मुलाजिम हो, ना उसमें एज लिमिट है, ना उसमें ये है कि इसकी क्वालिफ़िकेशन क्या होगी। तो मतलब ये वो है कि ये जो रेगुलेशन है ये बिल्कुल गैर कानूनी है, गैर आइनी है, और जो है गैर कानूनी है, और जो है इनको मतलब वो जो है वो मतलब मंजूर ना किया जाए। अच्छा सर, जो हमारा मुतालबात है उसमें जो इम्पोर्टेंट बात यह है कि अथॉरिटी ने एडवाइज़र जो है फॉर कल्चर एंड टूरिज़म टू CM और वज़ीर आला को भी अंधेरे में रखा हुआ है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है। उनको ये कहा जा रहा है, जो एजेंडा आइटम में है, बड़ा क्लियरली एजेंडा आइटम में इन लोग क्या लिखा है, उसमें ये नहीं लिखा कि हम अमेंडमेंट करें, उसमें ये डाला हुआ है जिसका मतलब ये मतलब लिया जा सकता है कि चूँकि अथॉरिटी है, नया बना हुआ है, इनके रेगुलेशन नहीं है तो हम नई रेगुलेशन बना रहे हैं। तो उनको भी अंधेरे में रखा गया है और चोर दरवाजे के इन मुलाजिमीन को जो है उनको रेगुलराइज किया जा रहा है। अच्छा, अब मतलब इससे हमें क्या नुकसान है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि हम क्यों ये कह रहे हैं। ये इंतहाई अहम सवाल है, वो ये है कि इन रेगुलेशन के से हमारे हक़ तलफ़ी हो रही हैं, क्योंकि हम भी कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिमीन थे, ये लोग भी कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिमीन थे जो कॉरपोरेशन से आए थे। तो अब मसला ये है कि जब हम भी कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिमीन थे, ये भी कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिमीन थे, इनका कॉन्ट्रैक्ट 1 साल पहले ख़त्म हो चुका है, ये अभी भी अथॉरिटी के अंदर काम कर रहे हैं, हमें निकाला गया है और हम दोनों एक ही रेगुलेशन के नीचे काम कर रहे थे। तो इनको क्यों चोर दरवाजे से रेगुलराइज किया जा रहा है और हमारे हक़ तलफ़ी क्यों हो रही है। तो हम वज़ीर आला से, हम बोर्ड मेंबर से, हम एडवाइज़र फॉर द कल्चर एंड टूरिज़म से, इन सब से रिक्वेस्ट करते हैं कि इन रेगुलेशन को ना मंजूर किया जाए, इनको दोबारा चेक करे, हमारे साथ नाइंसाफ़ी ना करे, क्योंकि हमारा भी कोर्ट में केस चल रहा है और जो हमें कल उसमें उसका हमारी हेयरिंग है और हमें उम्मीद है कि हमारा केस को भी BOD में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की तरफ भेज दिया जाएगा। तो फिर उसको भेज दिया जाएगा
تو انشاءاللہ دونوں کیسوں کو ایک ساتھ رکھ کر ڈیسائیڈ کیا جائے، کیونکہ ہم لوگ جب سی ٹی اے کے اندر آ رہے تھے ہم 102 لوگ تھے، ہم ایک پراپر ٹیسٹ انٹرویو، پھر اس کے بعد جو ہمارے نارمل جو ویریفیکیشن ہوتے ہیں ایکیڈیمک کے وہ ہمارا ہو چکا ہے، پھر ہمارے جو سیکشن 32 اس میں ہمارے ریگولیشن میں جو 2020 ریگولیشن میں ہے کہ ہمارے پیریڈک پرفارمنس ایویلیویشن ہوگی، وہ بھی ہمارا ہو چکا ہے، ہم ہائیلی کوالیفائڈ بندے ہیں۔ میرے جو رائٹ سائڈ پر بیٹھا ہوا ہے یہ عمیر صاحب جو ہے وہ انویسٹمنٹ اسپیشلسٹ ہے، دنیا ان کو مانتی ہے۔ لیفٹ سائڈ پر جو میرا ہے ثناء اللہ صاحب، یہ یو کے سے فارغ ہے۔ بصیر صاحب جو ہے وہ اٹلی سے ون آف دے جو ٹاپ 10 یونیورسٹی آئی ٹی کے اس سے فارغ ہے۔ ہمارا ایک اور کلیگ جو انفارچونیٹلی آج بیمار ہے، فارڈ آف پرفارمر ہے، جو صدارتی ایوارڈ یافتہ ہے، ہمایون صاحب سب ان کو جانتے ہیں، وہ ہمارے ساتھ جو تھا وہ کلچر میں تھا، ہائیلی کوالیفائڈ لوگ ہے۔ ایون ہمارے نائب قاصد میں ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے ماسٹر کی ہوئی ہے، کسی نے 2 ماسٹر کیے، کسی نے 1 کیا ہے، تو ہم ہائی کوالیفائڈ لوگ ہیں۔ ہمیں اتھارٹی سے نکالا گیا اور ان لوگوں کو رکھا جا رہا ہے جن کی نہ کوالیفیکیشن ہے۔ میں یہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا، یہ ان لوگوں کی ایچ آر پروفائل ہے، میں یہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر لوں گا۔ ان میں کسی کی کوالیفیکیشن نہیں ہے، کوئی نائب قاصد بھرتی ہوا ہے، کوئی پتہ نہیں چوکیدار بھرتی ہوا ہے، آج بڑے بڑے عہدوں پر بیٹھے ہیں، اور زیادہ سے زیادہ ان لوگوں کی کوالیفیکیشن یا کسی کا ایف اے ہے یا میگزیمم بی اے ہے، ڈگری ویریفیکیشن نہیں ہوئی ہے، بغیر ٹیسٹ انٹرویو کے یہ لوگ جو ہے وہ آ گئے تھے، مطلب کسی کے ریفرنس وغیرہ پر، اور یہ آج جو ہے ان کو چور دروازے سے ریگولرائز کیا جا رہا ہے۔ اتھارٹی کا موقف ہے کہ یہ ان کا اسٹیٹس چینج نہیں کر رہے۔